یو مقام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره صحابه تشریف فرماو. صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ عامل کې راځي. صحابه او عامل پسې بنډې والے دی کې سار وخت لاړ په تېرېدو شو. خلکو لاړل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته شکایت وکړه. وایي دا وګورئ عایشې امیر لوټ کړی دی، دلته اوبه هم نشته، مشکونو کې مو اوبه نشته، د مانځه وخت هم ځي. دا د عایشې د لاسه ټول قصه خرابه ده. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی، عائشہ صدیقہ فرمائی وی حضور پاک زما په دې روم د پاس هملاستې اوده دی، زما د خاصره دې تشي کې غزارونه راکول دی، منځ وخت تېرېږي او تیمم حکم نو نازل، اوبه نشته، تا خلک بند کړي دي. رسول الحبس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلک دې بند کړي دي. وی داسې دردېدم دلته چې هله څوک ګوتې یوسي نو هغه ټوپ وایي، خو د رسول الله مبارک د وجې نه نه شو مړقېدی چې د هغې خوب خراب نه شي. دی کې نبي علیه السلام راویښ شو، د تیمم حکم نازل شو. حضرت اسید ابن حضیر راضي او حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ما هي باول برکتکم یا آل ابی بکر. واقعہ یہ ہے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک جہاد کے سفر میں تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ایک جگہ آرام کے لیے رکے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا ہار گم ہو گیا، امی جی کا ہار گم ہو گیا. سب تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہا، دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز کا ٹائم تھا، وضو کے لیے پانی نہیں، جس جگہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں کہیں پانی نہیں، جنگل ہے. اب سارے صحابہ پریشان، نماز قضا ہو جائے گی، امی جی کا ہار نہیں مل رہا. جا کے حضرت ابو بکر سے کہا آپ کی بیٹی کی وجہ سے سارا قافلہ پریشان ہے، سارا قافلہ رکا ہوا ہے. انہوں نے ہار کا خیال نہیں کیا، ہار کے بارے میں احتیاط نہیں کی، وہ گم ہو گیا. سب ڈھونڈ رہے ہیں، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے، پانی ہے نہیں، کیا کریں؟ اب والد کو غصہ آ گیا، ابو بکر تھے ناراض ہو گئے، آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آ کر میرے ابا جی نے مجھے ڈانٹا، حضرت ابو بکر نے مجھے آ کے ڈانٹا، اور ڈانٹا ہی نہیں صرف زبان سے، آہستہ سے اپنا ہاتھ میری کونی میں ایسے مارا بھی، کمر میں مارا. مجھے تکلیف بھی ہوئی مگر میں ہلی نہیں، چونکہ میرا محبوب میری گود میں میرے محبوب کا سر تھا. میں نے کہا میں ہلی، میرے محبوب کے آرام میں فرق نہ آ جائے. نماز کے لیے وضو ضروری تھا، اس وقت تک حکم یہ تھا کہ پانی کے ساتھ وضو کرو، وضو کرنے کا پانی نہیں ہے اور میرا ہار تلاش کر رہے ہیں. کہتی میں پریشان تھی، میرے اللہ نے قرآن اتار دیا کہ سورہ مائدہ کی آیتیں اتار دیں. میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں پانی ہو وضو کر لیا کریں. آج میں رب نیا حکم اتارتا ہوں، اگر پانی نہ ہو پریشان نہ ہو، وہ تیمم مٹی سے کر لو، نماز پڑھ لو، میں رب قبول کر لوں گا. کہ ضرورت کے وقت میں جو کام پانی سے لیتے تھے وضو کرنے کا، پاک ہونے کا، وہ مٹی سے بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارو، جھاڑ کے ذرا اپنے بازو میں مار لو، ایک دفعہ مارو چہرے پر پھیر لو، نماز پڑھ لو، میں رب وضو کی نماز بھی قبول کروں گا، تیمم کی بھی قبول کروں گا. وہ صحابہ جو پہلے تھوڑا سا گلا کر رہے تھے اب ابو بکر کے پاس آئے. ابو بکر جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کہا ہوگا بڑی مہربانی، بڑی شکریہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے کیا رعایت دے دی اور مٹی سے تیمم کا حکم اتار دیا. اور یہ پہلی مہربانی نہیں، آپ کی کئی مہربانیاں ہم پر ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں، مقررات میں لائے ہیں، یعنی کہ یہ ایک سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس میں کچھ الفاظ اور ہیں، اور ایک سند میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہیں. تو حدیث یہ ہے کہ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان قال حدثنی زید بن اسلم عن عطار بن یسار عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الیہود والنصارى قال فمن، فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم بھی ویسا ہی کرو گے. تو شنو اغلب کې مخالفین اوسم شته زه په ضمن یو خبرو کوم چې مکه وای دفاعي سیستم ته مده د مخالفینو یو ټکی ویلې هغه دا چې خلقا تاسو پیغمبران او صحابه دې معاف کړي موږ به معاف کړي دا یو ټکی کافي دی بس مده دفاعي پوزیشن خپل کار کو سره لګیا وي خلک. تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی ملاحظہ فرمایا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے تو انبیاء اور صحابہ کو نہیں چھوڑا، تو ظاہر سی بات ہے کیسے تم ہمیں چھوڑو گے، تم علماء کو کیسے چھوڑ دو گے. اس سے یاد آیا کہ فضائل علماء میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، یہ سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا ادریس احمد کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں مروی ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ عالم اپنی قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے گویا کہ نبی اپنی امت میں. تو عالم تو سچا عالم تو نبیوں کا وارث ہے، اور نبیوں کے علم کی وجہ سے وہ نبیوں کا جو میراث ہے وہ علم ہے. اب کیسے پچھلی قوموں کی پیروی ہوگی؟ بنی اسرائیل کی جو حرکات کے بارے میں آتا ہے کہ ناحق انبیاء کا قتل کر دیا کرتے تھے، شہید کر دیا کرتے تھے ناحق انبیاء کو. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو انہوں نے شہید کیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی، سازش کی. بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ظاہر ہے آج کل تو انبیاء نہیں ہیں، تو یہ انبیاء کے ورثہ علماء کو شہید کیا جاتا ہے، اور وہ مظلوم طبقہ ہے جس کو یوں شہید کیا جاتا ہے حق سمجھتے ہوئے. یہ تو شدت پسندی ہوئی، اور یہ اگر بالفرض دین کے نام پر کیا جا رہا ہے تو یہ تو غلو ہوا دین میں، یہ تو دین غلو فی الدین ہے. اور اس پر پکی بات ہے کہ جو اجر تو بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ اجر کی صورت میں اس نے یہ کام کیا. اور آخر میں ہم یہی بات کہیں گے کہ حضرت تو اپنی منزل تک پہنچ گئے، لیکن یہ ظلم اور یہ جو حرکات ہیں کہ جو بات ہمیں پسند نہ آئے، جس طریقے سے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ ان کو نبیوں کی جو بات پسند نہیں آتی تھی، یا جس نبی کی بات پسند نہیں آتی تھی، احکام پسند نہیں آتے تھے، اس کو وہ شہید کر دیا کرتے تھے، اس کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اس کو تنگ کیا کرتے تھے بہت زیادہ. تو یہ حرکات ہم میں اس طرح آنے لگی ہیں آہستہ آہستہ. اپنے آپ کو ان وعیدات سے حتی الامکان کوشش کریں بچانے کی، کہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اپنے سے پچھلے قوموں کی پیروی کی جائے گی. تو اپنے سے پچھلے قوموں کی پیروی اس طرح ہی ہو رہی ہے کہ اپنے علماء کو کچھ نہیں سمجھ رہے. وہ اپنے انبیاء کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم اپنے علماء کو کچھ نہیں سمجھ رہے، جو کہ انہی انبیاء کے وارث ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انبیاء کا وارث کہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیسے شروع ہوئیں، کیسے نہیں ہوئیں، کس نے علماء کے خلاف زیادہ بھڑکایا، کیا ہوا کیا نہیں، یہ سب آپ کے سامنے حالات ہیں، اس سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جو جتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو جتنا خود حقیر ہوتا ہے نا، اس کو دوسرا حقیر نظر آتا ہے. اب خود سوچ لے کوئی کہ اگر کسی کو کوئی عالم حقیر لگ رہا ہے، اگر کوئی کسی عالم کو چھوٹا سمجھ رہا ہے کچھ بھی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ خود ہی کتنا حقیر ہے. تو چہ جائے گا کوئی دوسرا عام انسان، اگر اس کو کوئی دوسرا عام انسان حقیر لگ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تب بھی حقیر ہے. تو ایک عالم اگر اس کو حقیر لگ رہا ہے تو پھر تو اس کو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. بس یہی باتیں تھیں آج کے لیے کہ حضرت تو اپنی منزل تک پہنچ گئے، حضرت شہید ہو گئے، وہ تو اپنے اللہ سے جا ملے، اور لیکن جس نے کیا اس نے تو اپنی آخرت خراب کر لی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.